فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ النشرح۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس آیت میں سوالیہ انداز بیاں اختیار کیا گیا ہے کہ جس سے اس کے پس منظر پر روشنی پڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو وہی قوم جو آپ کے گن گاتی تھی اور آپ ساری قوم کے محبوب فرد تھے، آپ کی دشمن بن گئی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف دہ بھی تھی اور حیران کن بھی، لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام اور اسلام لانے والے مسلمانوں کو اتنا عظیم حوصلہ عطا فرما دیا کہ وہ کفار مکہ کے مظالم سہنے کے باوجود ان کے آگے نہ جھکتے تھے اور نہ ہی دبتے تھے، اور سب سے بڑھ کر حوصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، کیونکہ کفار کا اصل ہدف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کی رسالت کا، اللہ کی آیات کا اور آپ کے کلام کا مذاق و استہزاء کفار کا دلچسپ مشغلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی ایذاؤں کی انتہا اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ مکی دور میں کافروں نے آپ پر 7 مرتبہ قاتلانہ حملے کیے۔ علاوہ ازیں جب بھی کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تو اس دکھ میں بھی آپ برابر کے شریک ہوتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد دلایا کہ کیا تمہیں ہم نے ان مصائب کو برداشت کرنے کے لیے چٹان جیسا حوصلہ نہیں عطا فرما دیا؟ شرح صدر یعنی سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مواقع پر آیا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا، سورہ الانعام کی آیت 125 میں فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور سورہ الزمر کی آیت 22 میں فرمایا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو؟ ان دونوں مقامات پر شرح صدر سے مراد ہر قسم کی ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا ہے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے، اور وہی عقائد، وہی اصولی اخلاق اور تہذیب و تمدن اور وہی احکام و ہدایت بالکل صحیح ہیں جو اسلام نے انسان کو دیے ہیں۔ اور شرح صدر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کام کو انسان ایک بہت بڑا مشکل کام سمجھ رہا ہو اور اس کام کو سر انجام دینا اسے گراں بار محسوس ہو رہا ہو، اس کام کے کر گزرنے اور اس میں بوجھ کو اٹھانے کے لیے طبیعت آمادہ ہو جائے، جیسے کہ سورہ شورى کی آیت 12:3 میں ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب عظیم پر معمور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دے رہا تھا تو انہوں نے عرض کیا ربی انی اخاف ان یکذبونی ویضیق صدری، میرے رب میں ڈرتا ہوں
کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت 25-26 میں بیان کیا گیا ہے کہ اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ یہاں سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ نبوت جیسے کار عظیم کا بار سنبھالنے اور تنہا کفر کی ایک جابر و قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی آدمی میں ہمت نہ پڑ رہی ہو، اور شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تامل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی اس میں ہمت پیدا ہو جائے۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دینے سے یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ وزر بھاری بوجھ کے لیے آتا ہے، یہاں وزر سے مراد وہ ذہنی بوجھ جو نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو کفر و شرک کی گمراہیوں اور طرح طرح کی معاشرتی برائیوں میں مبتلا دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے کی اس حالت پر سخت دل گرفتہ رہتے تھے کہ کس طرح اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، مگر اس کی کوئی صورت، کوئی طریقہ اور کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک طریقے سے معلوم ہو گیا کہ اس سارے بگاڑ کا علاج توحید، عقیدہ آخرت اور رسالت پر ایمان میں مضمر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ذہنی دباؤ ہلکا ہو گیا، اور آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ اس طرح نہ صرف اپنی قوم بلکہ ساری دنیا کو ان خرابیوں اور برائیوں سے نکالا جا سکتا ہے جن میں اس وقت عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا بھی مبتلا تھی۔ علاوہ ازیں وزر کا دوسرا مفہوم رسالت کی ذمہ داریاں بھی ہو سکتا ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ سورہ المزمل کی آیت 5۔ یہ بوجھ بھی ابتدا میں نہایت گراں بار تھا، جبکہ آغاز دعوت پر مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہاڑ جیسا حوصلہ عطا کر کے اس کمر توڑ بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اتار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے دل و جان سے مستعد ہو گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر بلند ہونے کے مختلف ذرائع، پہلا ذریعہ خود کفار مکہ تھے۔ آپ کے ذکر خیر کی بلندی کا آغاز ابتدائے نبوت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ ہی سے لیا۔ مثل مشہور ہے عدو شر برانگیز کے خیر مادراں باشد، یعنی بعض دفعہ دشمن بھی ایسی شرارتیں کرنے لگتا ہے جس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ کفار مکہ نے اسلام کو ذکر پہنچانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو صد باب کے طور پر جو ذریعے اختیار کیے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حج کے موقع پر تمام عرب قبائل حج کی غرض سے مکہ آتے تھے، تو کفار نے آپس میں یہ طے کیا کہ ان وفود کو مل کر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متنفر کیا جائے، اور کہا جائے کہ کہیں فلاں شخص کے دام فریب میں نہ آ جانا، اس کے پاس ایسا جادو ہے جو بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے اور بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافروں کے وفود حاجیوں کے ایک ایک ڈیرے پر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم چلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے تھے، لیکن باہر سے آنے والے لوگ بھی آخر اتنے بے وقوف تو نہیں ہوتے تھے کہ جو فوراً کافروں کی بات کا یقین کر لیتے، لہٰذا ان کی اس مخالفانہ مہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فائدے پہنچے۔
ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر عرب کے کونے کونے میں ہونے لگا۔ دوسرا، دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ جس شخص کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی اصل حقیقت تو معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پیشتر عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں رہا تھا جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان موجود نہ ہو اور وہاں آپ کا ذکر خیر نہ کیا جاتا ہو۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری تھا، اسی طرح محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی ضروری تھا۔ یہ حضور کے رفع ذکر کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد ہجرت سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا، جس میں ایک طرف منافقین، یہود اور تمام عرب کے مشرک قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے، اور دوسری طرف مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست خدا پرستی اور خدا ترسی، زہد و تقوی، طہارت اخلاق، حسن معاشرت، عدل و انصاف، انسانی مساوات، مالداروں کی فیاضی، غریبوں کی خبر گیری، عہد و پیمان کی پاسداری اور معاملات میں راست بازی کا وہ عملی نمونہ پیش کر رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا چلا جا رہا تھا۔ دشمنوں نے جنگ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے اثر کو مٹانے کی کوشش کی، مگر آپ کی قیادت میں اہل ایمان کی جو جماعت تیار ہوئی تھی اس نے اپنے نظم و ضبط، اپنی شجاعت، اپنی موت سے بے خوفی اور حالات جنگ تک میں اخلاقی حدود کی پابندی سے اپنی برتری اس طرح ثابت کر دی کہ سارے عرب نے ان کا لوہا مان لیا۔ 10 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے مخالفین نے اپنا سارا زور لگا دیا تھا، اس کا گوشہ گوشہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا سے گونج اٹھا۔ پھر تیسرے مرحلے کا افتتاح خلاف راشدہ کے دور سے ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ آج تک بڑھتا ہی جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی بستی موجود ہو اور دن میں 5 مرتبہ اذان میں آواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو، نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو، جمعہ کے خطبوں میں آپ کا ذکر خیر نہ کیا جا رہا ہو، اور سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی دن اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جب روئے زمین میں کسی نہ کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو۔ یہ قرآن کی صداقت کا ایک کھلا ثبوت ہے کہ جس وقت نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس وقت کوئی شخص بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ رفع ذکر اس شان سے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا۔ حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ابن جریر بات کی پوری تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر یہ ہے کہ تمام اسلامی شعائر میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے، جو ساری دنیا میں میناروں اور منبروں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ پکارا جاتا ہے،
اور دنیا میں کوئی سمجھدار انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر تعظیم کے نہیں لیتا، اگرچہ وہ مسلمان بھی نہ ہو۔ اس آیت میں 3 نعمتوں کا ذکر ہے: شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور خاص عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیے گئے ہیں۔ وہ نبیوں میں لقب پانے والا، سلام ہو اس پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابلغہ الوسیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ من الجنہ۔ اللہم اجعل فی المصطفین محبتہ وفی المقربین مودتہ وفی العالین ذکرہ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند اپنی خاص رحمت بھیج سیدنا محمد پر اور پہنچا ان کو مقام وسیلہ اور جنت کے بلند مرتبے میں۔ اے اللہ، تو کر دے ان کی محبت اپنے چنے ہوئے بندوں میں، اور ان کی دوستی اپنے مقربوں میں، اور ان کا ذکر اونچے مرتبے والوں میں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔